دن جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہم حسب توفیق اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنی نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ بے شک اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بے شک سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سیدھا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات وہ ہے جسے دین کے اندر نیا نکالا جائے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ہی نہ دیا ہو۔ ہر ایسا کام، ہر ایسی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں نکاح کے 4 اہم مقاصد۔ نکاح یا شادی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت، زندگی میں اس کی زندگی ادھوری رہتی ہے اور اس کا ایمان بھی ادھورا رہتا ہے جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو، انسانی سلسلے کو نکاح کے ذریعے ہی اس کا تسلسل جاری رکھا اور انسانی تعداد کو بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ کے ساتھ حکم بھی دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں تم ان کی نکاح کرا دو، اور ان نیک بخت لونیوں کی بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اگر وہ فقیری اور محتاجی کا شکار بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت کشادگی والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ نکاح کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے مقاصد سے اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی نگاہ سے نکاح کی جو مقاصد ہیں، شادیوں کی جو مقاصد ہیں، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے سوال کریں کہ نکاح یا شادی کیوں کی جاتی ہے تو آپ کو بڑے ہی مختلف جواب ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب جو اصل ہونا چاہیے تھا وہ جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آج آپ کے سامنے وہ چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، جن کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ اللہ نے اور اسلام میں، شریعت میں اسلام نکاح اور شادی کے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اخلاق کی حفاظت۔ نکاح کا ایک اہم مقصد اور سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے انسان کے اخلاق کی حفاظت۔ ایک مرد اور ایک عورت کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، اس کے اخلاق کی حفاظت ہو سکے، ان کی نگاہوں اور ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے، یا ان کا پاک دامن یعنی ان کا دامن ہمیشہ پاک اور صاف رہ سکے، اور اس طریقے سے پورے معاشرے کو بگاڑ اور فساد سے بچایا جا سکے۔ یہ بنیادی مقصد ہے نکاح اور شادی کا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، جیسے کہ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ترغیب دی، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، یعنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو تلقین کی کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم اپنے نکاح کر لو۔ اگر تم نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو، شادی کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح یہ تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، یہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص تمہیں سے نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لیں، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، اس کی شہوات کو، اس کے جذبات کو کم کر دیتا ہے۔
जवानी को मत पहुंच जाओ तो पहली चीज तो ये है कि तुम निकाह कर लो, और उसका फायदा बयान किया कि शर्मगाहों की हिफाजत और निगाह की हिफाजत, यानी अखलाक इन्हीं दो चीजों से पैदा होते हैं। इंसान अपनी निगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले तो उसके अखलाक दुरुस्त हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने बयान की, अगर तुम ये काम भी ना कर सको, यानी तुम्हें इन जिम्मेदारियों को अदा करने की तुम्हें ताकत ना हो, जो अज़वाजी जिंदगी की जरूरतें हैं, निकाह के बाद की जो जरूरतें हैं, उनको तुम पूरा करने की अगर ताकत ना हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोजा रखो। ये चीज भी ऐसी है कि जो तुम्हारी शहवात है उसको कम कर देती है, तोड़ देती है। यहाँ ये जो तरीका अल्लाह के रसूल ने बयान किया रोजे रखने वाला, ये भी वक्ती तौर पर है। ये इंसान हमेशा तो रोजे नहीं रख सकता, ये तो वक्ती तौर पर है जब तक कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की ताकत न रखता। गैर शादीशुदा आदमी जो होता है या औरत होती है, आप याद रखिए कि शैतान के नर्दे में रहते हैं, शैतान हमेशा उनके पीछे लगा रहता है, क्योंकि जवानी का जो फितरी तकाजा है वो मर्द और औरत को उसके जज्बात और उसके ख्यालात को गलत रास्ते पर लगा सकता है। और खास तौर से बेहयाई के इस माहौल में, जबकि हर तरफ बेहयाई का साजो सामान मौजूद है, इसलिए नौजवान लड़कों और लड़कियों को लंबे वक्त तक, लंबे टाइम तक निकाह से दूर रखना, शादी से दूर रखना, इसके जरिए से माशरे के अंदर एक बेहयाई और घिनौनी अखलाक की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरगीब दी और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वला तक़रबु ज़िना, देखो जिना के करीब भी मत लग जाना। जिना सिर्फ ये नहीं है कि एक मर्द और औरत नाजायज तरीके से ताल्लुक कायम करें, बल्कि जिना आंखों का भी जिना होता है, इंसान अपनी आंखों से बेहयाई की चीजें देखे। हाथों का भी जिना होता है, इंसान अपने हाथों से बेहयाई के काम करे। कानों का भी जिना होता है कि इंसान अपने कानों से बेहयाई की चीजें सुने। तो अल्लाह ताला ने सारी चीजों के रास्ते जो बेहयाई के रास्ते से हैं उनको उनसे रोका है। वला तक़रबु ज़िना, देखो जिना के करीब भी मत जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशा, इसलिए कि वो अल्लाह के नजदीक बहुत ही बेहयाई की चीज है। वसाअ सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता है। तो जिना के करीब न जाने की तलकीन अल्लाह ताला ने की, और इसका एक जायज रास्ता ही बताया अल्लाह ताला ने। इस्लाम ने जहां ये तलकीन की कि मर्द और औरत अपनी निगाहों को नीचे रखें, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम ने एक अपनी शहवात को, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को जायज तरीके से, एक सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए निकाह का अमली जरिया बनाया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इसी तरगीब दी, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, मोमिनून की सिफात तो ये होती है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय उन औरतों पर जो उनकी निगाह में है, या सिवाय उन शोहरों पर जो औरतों की निगाह में है, औ मा मलकत अयमानिहिम, या उन लौंडियों पर जो उनकी मिल्कियत में है। ये लौंडियों वाला सिस्टम तो पहले था, लोग लौंडियों को खरीदते थे, गुलाम बनाया करते थे, उनको अपनी मिल्कियत में लेते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया कि आप उनकी भी शादियां करा दें। तो ये दो तरीके अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए कि इंसान के लिए सही रास्ता ये है कि वो अपनी जज्बात को, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को उन औरतों पर इस्तेमाल करे, अपनी शर्मगाहों को उन औरतों के लिए इस्तेमाल करे जो उनकी निगाह में है, या जो औरतों के निगाह में है शौहर, या जो उनकी मिल्कियत में है लौंडियां। और यही वो चीज है जिसके जरिए से इंसान मुकम्मल तौर पर अपने आप को महफूज कर सकता है, यानी शौहर और मियां बीवी के ताल्लुक से ही इंसान पूरी तरीके से हिफाजत में आ सकता है। वरना जो रोजे का जो अमल अल्लाह के रसूल ने बयान किया वो एक वक्ती तौर पर है। इसीलिए आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की कि आप निकाह को इतना आसान बना दो, इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। और एक और तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बरकत के लिहाज से सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम से
سے کم خرچہ کیا جائے. یعنی جس نکاح اور شادی میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت نازل فرماتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج اسی امت نے, اسی رسول کی امت نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا, مسلمان معاشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر وہ اس قدر خرچہ کرتے ہیں کہ چاہے بال بال قرض میں ڈوب جائیں یا پھر مکان جائیداد ان کی گروی رکھ دی جائے یا ان کا سب بک جائے. بچوں کے لیے, اولاد کے لیے ترکیبیں چھوڑنے کے لیے چاہے کچھ بھی باقی نہ رہے, لیکن جاہلیت کے رسم و رواج کو ادا کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں دیر ہوتی ہے اور جب تک ان کے نکاح کا وقت آتا ہے تب تک وہ غلط راستے پر جا چکے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ذمہ دار ہیں وہ والدین بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نکاح کی ترغیب نہیں دی, ان کے لیے نکاح کے راستے آسان نہیں کیے, تو وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ایک مجرم کے حیثیت سے اللہ کو جواب اور حساب دیں گے. تو بہرحال نکاح کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت کی اخلاق کی, اس کے دین کی, اس کی شرمگاہ کی, اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو سکے اور اس طریقے سے پورے معاشرے کو فتنے اور بگاڑ سے بچایا جا سکے. نکاح کا دوسرا اہم مقصد ہے سکون اور راحت حاصل کرنا ایک دوسرے سے. زندگی نام ہے سخت محنت اور مشقت کا. آدمی دن بھر محنت کرتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے, محنت مزدوری کرتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے. اسی طریقے سے عورتیں گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں. دونوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا, وہیں پر ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نفسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں, تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. ان جوڑوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی اور تمہارے لیے رحمت بھیج دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس نکاح میں, اس جوڑے میں, اس شادی میں تو بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزیں بیان کی, یعنی نکاح اور شادی اور جوڑے کا جو مقصد بیان کیا کہ ہم نے اس طرح کیوں بنایا, جوڑا کیوں بنایا. اس کے تین مقصد ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. پتہ یہ چلا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے تاکہ سکون حاصل کیا جا سکے. ایک دیکھیے سکون دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک جسمانی سکون اور ایک روحانی اور ذہنی سکون. تو یہ دونوں سکون اس سکون سے مراد ہے کہ انسان اکیلے پن میں, ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کو راستے سمجھ میں نہیں آتے, تو اس کا جو زندگی کا پارٹنر ہے وہ اس کے لیے راستے والے کرتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. اور جسمانی سکون اس طریقے سے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری شہوت رکھی ہے جو بلوغت کے بعد ہر مرد اور عورت کے جسم سے بھاگتی ہے. تو اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جائز راستہ بتلایا ہے. ایک اور چیز ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس کو میں اس لفظ کا تھوڑا خلاصہ کر دوں, وضاحت کر دوں. سکون کہتے ہیں ساکن ہو جانا, جماؤ, ٹھہراؤ. یعنی ایک عورت یا ایک مرد ایک گھر کے اندر جم جائے, یا ایک مرد ایک عورت پر جم جائے, یا ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد پر جما لے, ٹھہرا لے, اور اپنے تمام خیالات, تمام جذبات اور احساسات اسی طریقے سے منتشر جو نظریں ہیں, نگاہیں, ان کو ایک مرد یا ایک عورت پر جما لے, اور زندگی میں آنے والی تمام مشکلات, تمام مصیبتوں کو سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ
مل جل کر کے اس کا مقابلہ کریں، یہ ہے سکون کا بازار۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ دوسری چیز وجعل بینکم مودہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ دیکھیے محبت اگر نہیں ہوگی تو یہ سکون جو اللہ نے بیان کیا ہے یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب تک ایک انسان اپنے پارٹنر کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کا خیال رکھے، اس پر نظر رکھے، اور جو اس کی غلطیاں ہیں، جو اس کی کوتاہیاں ہیں، ان کو نظر انداز کرے۔ اگر کوتاہیوں پر ہی نگاہیں رہیں گی، نظریں رہیں گی ہمیشہ، تو محبت اور الفت دو دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب محبت پیدا نہیں ہوگی تو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو میاں بیوی کے درمیان یہ محبت رکھی ہے، تو اس محبت کو قائم رکھی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی اس آیت کے اندر، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اس جوڑے کے اندر رحمت رکھی ہے۔ یعنی اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے پر رحمت کا جذبہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے تم رحم دل اور نرم دل نہیں ہوں گے، تو یہ جو محبت والی چیز ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر محبت پیدا نہیں ہوگی تو سکون حاصل نہیں ہوگا، جو زندگی جو نکاح کا اصل مقصد ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون رہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو سمجھنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس نکاح میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد نکاح کا نسل انسانی کو بڑھانا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو آبادی بڑھتی ہے وہ ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے ہی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو پاکیزہ اور مقدس رشتہ رکھا ہے، اس کے ذریعے سے انسانی نسل بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر انہیں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان سے جوڑے جوڑے بنائے اور ان جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ تزوجوا الودودہ، کہ تم نکاح کرو ایسی عورت سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے کرنے والی ہو۔ اچھا یہ چیز کیسے پتہ لگے گی شادی سے پہلے کہ کون سی عورت زیادہ بچے کرنے والی ہے؟ تو یہ اس کی ماں کو دیکھ کر کے پتہ چلے گا، یہ اس کی شادی شدہ بہنوں کو دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگایا جائے گا، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے کہ ان کے رجحانات کیا ہیں اس سلسلے میں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچے جانا نہیں چاہتے، تو اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ تم ایسی بیویوں سے اور ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو کہ زیادہ بچے کرنے والی بھی ہوں اور تم سے زیادہ محبت کرنے والی بھی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن فخر کروں گا اپنے امت کی کثرت پر۔ اچھا یہاں بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں امت بڑھانا ہے تو صرف ہم مرضی چاہیں جتنے بچے کریں، لیکن ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب اولاد ہوتی ہے تو والدین کی دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے ان کے لیے بندوبست کرنا، محنت مشقت کرنا، اور اس ڈر سے اگر کوئی انسان اپنے اولاد نہ کرنا چاہے، بچے نہ کرنا چاہے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے، محتاجگی اور فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اگر تم اس ڈر سے قتل کرتے ہو اپنی اولاد کو، اور اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو کرنا نہیں چاہتے، بچے نہیں کرنا چاہتے کہ تم روزی کہاں سے لاؤ گے، تو یاد رکھو روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے لی ہے۔ نحن نرزقكم وإياكم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان قتلکم کان خطأ کبیرا، کہ ان کو قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ۔ تو اولاد کی یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کریں۔ اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ لے لی، لیکن ایک دوسری ذمہ داری ہوتی ہے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت۔
اس سے بعض لوگ بہت غفلت میں رہتے ہیں. وہ صرف اس لیے بچے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ روزی دے گا, تو روزی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے, لیکن تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اپنی بچوں کی اور اپنی تمام اولاد کی صحیح طریقے سے دینی تربیت اور ان کی اخلاق تربیت کر سکتے ہیں, اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت و فخر کروں گا. ورنہ یاد رکھیں قرآن میں یہ آیت بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کے سلسلے میں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ تعالیٰ یہ میری امت کی, یہ میرے قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یعنی دین سے بالکل دور ہو چکی تھی. تو یہ چیز بھی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. تو ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نسل انسانی کو جتنا چاہے بڑھائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب و کتاب کیا جائے گا. تو یہ تیسرا مقصد ہے نسل انسانی کو بڑھانا. نکاح کا چوتھا مقصد ہے زندگی کے مقصد میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور بندگی. مرد کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اور عورت کی زندگی کا مقصد بھی یہی. تو اب جس طریقے سے نکاح کے ذریعے سے دو لوگ آپس میں شریک زندگی بن جاتے ہیں, اسی طریقے سے وہ مقصد کے حصول کے لیے بھی ایک دوسرے کے شریک اور پارٹنر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کے قرآن کے اندر اور اس مقصد کو واضح کیا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں, پارٹنر ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی بھلائی کا حکم دینے میں اور برائیوں سے روکنے میں, نمازوں کو قائم رکھنے میں, زکات ادا کرنے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. اس کی مثال ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اس بندے پر جو راتوں کو جاگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, اور صرف اکیلا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. اور اگر گہری نیند کی وجہ سے, اگر تھکان کی وجہ سے بہت زیادہ گہری نیند بھی ہوتی ہے اس کی بیوی, تو پانی سے اس کی منہ چھیڑا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جا اور عبادت کر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اس بندی پر, اس بیوی پر جو راتوں کو اٹھتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں اور اکیلی کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے شوہر کو جگاتی ہیں. اور اگر وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کے منہ پر چھینٹا مارتی ہے پانی کا اور اسے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے اٹھ جا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر. اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو ایسے نیک بیویاں عطا فرمائے اور ایسی تمام بہنوں کو ایسے نیک اور صالح شوہر عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ دین کے کام میں, اطاعت اور فرما برداری کے کام میں, زندگی کے مقصد میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جب تم رشتوں کا انتخاب کرو تو عورتوں کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے ان سے نکاح کیا جاتا ہے. پہلی چیز عورت کی مال کی وجہ سے, عورت کے حسب اور نسب کی وجہ سے, اور عورت کی خوبصورتی اور اس کی جمال کی وجہ سے, اور چوتھی چیز اس کے دین اور اخلاق کی وجہ سے. تو تم دین اور اخلاق کو ترجیح دینا, یہی اصول عورت کے لیے بھی ہے اور یہی اصول مردوں کے لیے بھی. تو دیندار عورت یا دیندار مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ سنجیدہ مزاج ہو, نیک سیرت ہو, دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں اور اس طریقے سے وہ زندگی کے مقصد کو اللہ کی عبادت میں گزار سکیں اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ کامیابی حاصل کر سکیں. تو یہ چوتھا مقصد ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح اور شادی صرف لفظوں سے ایک دوسرے کو یا جسم سے ایک دوسرے کو خوش کرنے کا نام نہیں, یا شادی صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے
یا اپنی شہوت کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح اور شادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان نکاح کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنے اخلاق کی حفاظت کر سکے، اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم تاکہ سکون حاصل کرو، ایک دوسرے کے ذریعہ زندگی میں سکون ملے ان کو، اور نسل انسانی کا جو تسلسل ہے بڑھنے کا اس کو جاری رکھا جا سکے، اور زندگی کا جو مقصد ہے اصل کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی، نگاہ اور شادی کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد مچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ بڑے آج سے خود مجمع میں جو کچھ بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کامیاب فرما دے۔ آمین۔ فتح رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔